بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکر اللہ عینک یا عباس اشفع لمن شئت باجماعت شالاوات۔ میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 10 بجے کی مجلس اعزا کا سلسلہ جاری ہے۔ پڑھنے والے بدلتے ہیں، سننے والے وہی ایک ہی جماعت ہے۔ انسانی جسم تھک جاتا ہے۔ خدا کی قسم اگر آپ نے میرے ساتھ مزاج ملایا جیسے میں چاہتا ہوں تو آج میں آپ کو عباس کی زبانی حسین سناؤں گا۔ تھوڑا تھوڑا پروازوں کو بلند کیجئے گا۔ میں کہتا ہوں انشاءاللہ عباس کی زبانی، کسی ذاکر کی زبانی نہیں۔ اگر نہ بولے تھوڑا سر کو حرکت دیجئے گا۔ پھر یہ بھی تعجب کی بات ہے 2 کلو کا سر ہلے تولے کی زبان نہ ہلے۔ اگر یہاں اتنا بولی کہ عادی ہو گئی تو قبر میں بولنے کی بھی عادی ہو جائے گی۔ اللہ ان اڑتے ہوئے ہاتھوں پہ رحم کرے۔ رسول خدا نے، بہت توجہ، رسول خدا نے عباس کے دنیا میں آنے سے پہلے، بہت توجہ، لفظ بدلتا ہوں، رسول خدا نے عباس کے دنیا میں آنے سے پہلے عباس کی شان میں کیا فرمایا؟ فرمایا اکر اللہ عینک یا عباس، عباس اللہ تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کرے۔ نہیں، ابھی بھی کچھ بندے کوشش کریں ہم جو ہے نا وہ شریک ہو جائیں تاکہ بات پہنچانا میرے لیے آپ تک آسان ہو جائے گا کہ عباس کے دنیا میں آنے سے پہلے محمد فرما رہے عباس اللہ تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کرے۔ اشفع لمن شئت، تو میدان محشر میں، شیعو آپ کی بات ہو رہی ہے، ابھی تک جو بندے نہیں بولے، تم میدان محشر میں جس کو چاہے، جس معیار پر چاہے جنت میں لے جاؤ۔ صابر صاحب تھوڑا توجہ فرمائیے گا۔ جس کو چاہے، جس معیار پر چاہے جنت میں لے جا۔ جنت کے بارے میں قرآن نے کیا فرمایا؟ نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی ہاتھ نے لمس کیا ہے، نہ کسی ناک نے سونجا ہے۔ ابھی تک تیرے پلے یہ بات کیوں نہیں پڑتی؟ قرآن کے مزاج سے ابھی جنت تیری سمجھ میں آ نہیں سکتی۔ وارث جنت تیری سمجھ میں کیسے؟ اللہ نے اٹھتے ہوئے ہاتھ پکڑا، بایا جماعت حیدری۔ حسنین جنت کے مالک ہیں۔ دیکھیں نا، اگر میں کہیں مہمان بن کے جاؤں وہ کہیں کہ بلا آپ نے مجلس پڑھنی ہے، تو جب بندہ وہاں جاتا ہے، چلیے یہ تو گھر ہے نا، جب بندہ جاتا ہے کہ بلا یہ جو ہے نا یہ کمرہ آپ کے استعمال، میں نے جملہ کیا کہا؟ حسنین جنت کے مالک ہیں۔ میں نے ملکیت سمجھانی، اگر آپ نے تھوڑی توجہ کر لی، دعوت دی، میں گیا قبلہ یہ کمرہ آپ کے استعمال میں، جائے نماز، اشیاء، کھانے کے برتن آپ کے استعمال میں نہیں۔ کوشش کریں آپس میں باتیں نہ کریں، با جماعت صلوات۔ اب جتنے ہیں توجہ فرمانے، آپ تک بات پہنچ گئی، مقصد حل ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں قبلہ آپ کے استعمال میں، ٹھیک ہے، استعمال کی۔ جب میں جاؤں گا وہاں سے مجلس پڑھ کے، کیا میں وہ چیزیں ساتھ لے کے جا سکتا ہوں؟ شیعہ تھوڑی سی توجہ، ساتھ لے کے جا سکتا ہوں؟ نہیں، میں مہمان ہوں۔ اگر اس بانی کا بیٹا بیٹھا ہو کراچی، وہاں سے فون پہ آرڈر کرے کہ میرے کمرے کا فلاں فلاں سامان ٹرک پہ لوڈ کرواؤ، میرے پاس بھیجو، بھیجو گے کہ نہیں؟ بھیجو گے تو پتہ چلا مالک اور ہوتا ہے، مہمان اور ہوتا ہے۔ مہمان گھر میں بھی ہو، جو بندے ابھی تک توجہ کے ساتھ میرے ساتھ ہم سفر نہیں ہوئے، میں دیکھتا ہوں مجھے کتنا پڑھنا ہے۔ مہمان گھر میں بھی ہو، سامان ساتھ لے کے نہیں جا سکتا، مالک کروڑوں مسافتوں پہ ہو تو آرڈر پہ منگوا لیتا ہے۔ اور یہی تو بات تجھے سمجھانی ہے، آدم جنت میں مہمان تھا، اسی لیے جاتے وقت لباس اتروا لیا گیا۔ جو جنت کے مالک ہوتے ہیں زمین میں بیٹھ کے آرڈر پہ لباس، اوئے ہوئے ہوئے، اللہ نے اٹھتے ہوئے ہاتھوں پہ رحم کرے۔ جی جی جی، حیدری۔ جو جنت کے مالک ہوتے ہیں، اللہ سلامت رکھے، زمین پہ بیٹھ کے آرڈر پہ
ہم ایک جملہ کہتے ہیں حسین کے ذکر میں سارے آؤ. حسین ہم نے کبھی نہیں کہا کہ حسین شیعوں کا امام ہے. اگر ہم یہ کہیں تو یہ توہین امامت ہے. اس لیے ہر بار کہا کہ بانی کو ایام محرم سے پہلے ایک فلیکس باہر لگوانا چاہیے جس کے اوپر ایک ہی جملہ لکھا ہو یہ حسین کا ایسا ذکر ہے جو ہر آنے والے ہور کے لیے ہمیشہ کھلا ہے. سارے آؤ. دیکھیں نا ابھی آپ سن رہے تھے کہ اس فرش ازا کی بانیاں کیا ہیں؟ جناب سیدہ. اگر کوئی آتا ہے تو آگے اپنا نام لکھوائے گا نا جناب فاطمہ کی لسٹ میں. تو جب وہ بی بی لسٹ لے کے میدان محشر میں آئے گی تو اس لسٹ میں تیرا بھی نام ہو سکتا ہے. سارے آؤ سنی آؤ. میں 10 سال پہلے میں نے ایک جملہ کہا حسین پرندوں کا، درندوں کا، انسانوں کا، نباتات کا، جمادات کا، سب کا امام ہے. لیکن انسانوں میں سنی ہو، شیعہ ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، مسلم ہو، نان مسلم ہو، انسانوں میں حسین فقط غیرت مند کا امام. سارے آؤ آگے اپنا نام لکھواؤ. یار حسین کے ذکر میں اکٹھے ہو جاؤ. مسئلہ کیا ہے؟ محرم سے پہلے عید آتی ہے؟ آتی ہے. آپ کے بھی اہل سنت دوست ہوں گے، میرے بھی ہیں. ان کے گھروں سے آپ کے گھر میں گوشت آتا ہے، آپ کے گھر سے ان کے گھر میں گوشت جاتا ہے. کبھی کسی نے اعتراض کیا ہے؟ حد ہو گئی ہے یار، ابراہیم کے بیٹے کی سنت پہ اکٹھے ہو جاتے ہو. اگر میدان محشر میں محمد نے پوچھ لیا کلمہ میرا پڑھتے تھے یا ابراہیم کا؟ اللہ نے اٹھتے ہوئے ہاتھوں پہ رحم کرے. حیدری با جماعت حیدری، کلمہ میرا پڑھتے تھے یا ابراہیم کا؟ آؤ آگے اپنا نام لکھواؤ. چونکہ حسین کو قتل کرنے والے یہودی نہیں تھے، نصرانی نہیں تھے، افریقی نہیں تھے، مشرکین نہیں تھے، مسلمان تھے، قاریان قرآن تھے. تو آج ہم نے چھانٹی کرنی ہے پتہ چل سکے حسین والا کون سا ہے، یزید والا کون سا ہے. بات سمجھنا ہے. مثال دیتا ہوں آخری مومن تک توجہ کا طالب. جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر. مثال سادہ سی. جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا، ایک چھوٹا سا پرندہ اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ لے کے ابراہیم پہ لگے آگ کو بجھانے کے لیے چل پڑا. بہت سارے پرندوں نے رستہ روکا، کہا تیری چونچ کے پانی سے یہ آگ بجھے گی نہیں. کہتا مجھے بھی پتا ہے میری چونچ کے پانی سے یہ آگ بجھے گی نہیں، لیکن پھر بھی میں یہ چونچ کا قطرہ ابراہیم پہ گرا کے خدا کو گواہ بنا کے کہوں گا پروردگارا میرا تعلق ابراہیم سے ہے، نمرود سے نہیں. مجلس میں آیا کر، ثابت کیا کر تیرا تعلق حسین سے ہے. یزید اللہ نے اٹھتے ہوئے ہاتھوں میں رحم کرے. حیدری اللہ نے اٹھتے ہوئے ہاتھوں میں رحم کرے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تیرا تعلق حسین سے ہے، یزید سے نہیں. یزید یہی کہتا تھا حسین دیکھ کرسی میرے پاس، پیسہ میرے پاس، اقتدار میرے پاس، مفتی میرے پاس، قلم میرے پاس، ضمیر بیچنے والے میرے پاس، فتوے بیچنے والے میرے پاس. حسین سب کچھ تو میرے پاس ہے، بس میں کام کر میری بھائیت کر لے. حسین کہتے شرم تو نہیں آتی؟ اللہ لعنت کرے تجھ پہ. اور جب سب کچھ تیرے پاس ہے مانگ تو حسین سے. ہوئے ہوئے